بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ محترم سامعین، یہ سبق نمبر 151 ہے، آیت نمبر 143۔ آیت کریمہ کا ترجمہ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، عادل، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اور ہم نے نہیں مقرر کیا اس قبلے کو جس پر آپ چلے آ رہے تھے، مگر اس مقصد کے لیے کہ ہم ظاہر کریں کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں پر پلٹ کر آتا ہے۔ اور یقیناً یہ رسول کی اتباع بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کو اللہ ہدایت دی ہے۔ اور نہیں اللہ تعالیٰ کی ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی تمہاری نماز، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ آیت کریمہ وَكَذَلِكَ، یہ دوسرا اس آیت کے اندر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي سے دوسرا جواب ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا ہے۔ اور وَكَذَلِكَ کی جو پہلا آیت کا حصہ ہے، اس میں تسلی ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو، چونکہ لوگوں کی طرف سے اعتراضات اور شور شغف شروع ہو گیا کہ پیغمبر نے بیت المقدس کا قبلہ چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف کیا ہے، تو اس پر اعتراضات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اور صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی، تو تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے آپ کو بہترین امت بنایا ہے، اور آپ تو بہترین اور بلند مقام پر ہے، کنتم خیر امت، لہذا ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو جائیں۔ آیت کا ماقبل سے کذالک میں جو ہے اس میں دو توجیہ ہے۔ کاف حرف تشبیہ ہو تو ذالک یہ مشبہ بھی ہے، اور اس کا مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ذالکہ کا جو مشار الیہ ہے وہ تحویل قبلہ یعنی بیت اللہ۔ وکذالک جس طرح کہ یہ بیت اللہ آپ کا قبلہ ہے، تو اسی طرح جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو بہترین امت یعنی امت عادلہ بنایا ہے۔ تو اس میں تشبیہ یہ ہے کہ جیسے کہ بیت اللہ افضل مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے، اور بیت اللہ وسط زمین ہے، زمین کا درمیان ہے، تو گویا کہ آپ کو ہم نے امت وسط مانا بہترین امت بنایا ہے، تو اسی طرح جیسے کہ ہم نے آپ کا قبلہ جو ہے وہ اعلیٰ اور درمیان میں ہے، اعلیٰ ہے، تو آپ امت بھی اعلیٰ اور بہترین امت ہے۔ یہ گویا کہ وسط درمیان میں ہونے میں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اعلیٰ اور افضل ہونے میں تشبیہ ہے۔ یا کذالک میں کاف کمال کے لیے ہے، معنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کمال بیان کرنا، جیسے کہ آپ مانا اسی طرح کامل آدمی اسی طرح ہوتا ہے، کسی آدمی سے کہنا آپ بہت بڑے اچھے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کامل لوگ تو آپ کی طرح، مانا آپ بڑے کامل اور اچھے ہیں، تو معنی ہوگا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بلا تشبیہ کے، کاف کمال کے لیے ہوگا، تو اسی طرح مانا جیسے کہ آپ ہیں۔ پھر ذالکہ کا جو مشار الیہ ہے وہ یہی امت ہوگی، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو ہم نے کامل امت بنایا، بہترین امت، امت وسطاً، وسطاً درمیانے کو کہتے ہیں، اور وسطاً سین کے فتح کے ساتھ افضل اور عادل کو کہتے ہیں، عدولاً خیاراً، کہ بہترین امت اور امت عادلہ ہے۔ اسی آیت کا معنی سورہ آل عمران میں کنتم خیر امت کے ساتھ کیا ہے کہ آپ بہترین امت ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ امت عادلہ ہے، انصاف والی امت ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے یہ امت بہترین بھی ہے اور امت عادلہ بھی ہے، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے لوگوں کو دین بیان کرتے ہیں۔ تو عادل آدمی کا کام تو یہ ہے کہ وہ حق بیان کرے، تو مانا ہوگا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے اوپر حق بیان کرنے والے بن جاؤ۔ یہاں شہداء بمانا حق بیان کرنے کا ہوگا،
اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ رسول تم کے اوپر حق بیان کرے۔ حق دعوت و تبلیغ کا کام نبی نے تم تک پہنچایا اور تم آگے دوسرے دنیا تک پہنچاؤ، تو عادل آدمی کا ہے کہ وہ دعوت اور تبلیغ دے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ امت وسطہ، جب آپ امت عادلہ ہے، بہترین امت، اور عادل آدمی کے لیے کہ وہ گواہ بنے، تو معنی ہوگا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بناؤ کل قیامت کے دن۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے کہ آپ نے اس قوم کو حق بیان کیا تھا یا نہیں؟ تو حضرت کہے گا ہاں میں نے بیان کیا تھا۔ قوم سے پوچھا جائے گا کہ جی حضرت نوح نے حق بیان کیا، تو قوم انکار کرے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ گواہ لائیں، تو اس امت کو پیش کیا جائے گا بطور گواہ کے، اور یہ امت گواہی دے گی۔ پھر وہ لوگ اس پر جرا کہیں گے کہ اللہ کہے گا کہ آپ کو کیسا پتہ ہے کہ حضرت نوح نے دعوت دی، آپ تو بعد میں آئے؟ تو یہ امت کے صحابہ اکرام کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے کہا تھا قرآن میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اور اسی پر نبی علیہ السلام گواہ پیش کیے جائیں گے۔ اس کو شہادت التزکیہ کہا جائے گا کہ نبی علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں میری امت سچ کہتی ہے کہ حضرت نوح نے یہ دعوت دی ہے۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کی شہادت وہ بطور تزکیہ یعنی صفائی کی ہوگی۔ تو یہ معنی بھی ہے۔ ایک اور مفہوم بھی پیش کیا ہے کہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ اکرام نے کہا بہت نیک آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت۔ دوسرا جنازہ جا رہا تھا تو صحابہ اکرام نے کہا یہ اچھا نہیں برا آدمی ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا وجبت۔ تو پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مطلب ہے دونوں صورت میں آپ نے وجبت کہا؟ پہلے کے بارے میں آپ نے اچھائی کی گواہی دی ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، دوسرے کے بارے میں آپ نے برائی کی گواہی دی ہے تو وجبت، اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ تو گویا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، آپ گواہ بن گئے علی الناس لوگوں پر، جنت اور جہنمی ہونے کا جو فیصلہ آپ نے کر دیا، یہ گویا کہ آپ نے گواہی دے دی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اب یہ جو ہے سوال کا تفصیلی جواب ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو قبلہ کیوں مقرر کیا، اس کی وجہ اور حکمت کی ہے تاکہ لوگوں کا امتحان لیا جائے کہ نبی کی اتباع کون کرتا ہے اور نبی کی اتباع سے پھرتا کون ہے۔ پہلے تو بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو یہودی آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کے ساتھ بڑا محبت رکھتے تھے، لیکن اب یہ معلوم کرنا ہے کہ بیت المقدس کی قبلہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ یہودیوں کا قبلے کے ساتھ آپ موافق تھے، یا یہ کہ آپ کا رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کو وہ محبت کرتے یا مانتے تھے۔ جب قبلہ بدل گیا تو یہودی ہٹ گئے اور بالکل پھر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو آپ کی تابعداری کی جا رہی تھی وہ رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں تھی، بلکہ وہ ان کی عادت کے آپ موافق تھے، جو ان کی پرانی عادت تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اور جب آپ دوسری سائڈ میں آ گئے، اگر رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی اتباع کرتے تو اب رسول بھی اب بھی ہے اور قبلہ بدل گیا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک چیز کی تابعداری دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہے، موافقت، تو وہ عادت ہوتی ہے اس کی ایک کام کے اوپر، اور پہلے سے وہ عادتی کام کرتا ہے، دین ہونے کی حیثیت سے وہ نہیں کرتا۔ جب بعد میں وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ آدمی اس چیز سے پھر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کر، سنت سمجھ کر نہیں کر رہا تھا، بلکہ عادت اور رواج کے اور معاشرے کی وجہ سے اس کام کو کر رہا تھا۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ وما جعلنا القبلۃ التي، جعل بمعنی تقرر کا ہے، اور القبلہ سے مراد بیت اللہ ہے، تو معنی یہ ہوگا التي كنت علیہا، معنی جس پر آپ سے پہلے چلے آ رہے تھے، تو معنی ہوگا نہیں مقرر کیا ہم نے بیت اللہ کو قبلہ، القبلۃ التي یعنی وہ قبلہ، التي كنت علیہ جس پر پہلے سے آپ چلے آ رہے تھے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ بیت اللہ تو آپ کا مکہ میں پہلے قبلہ نہیں تھا مدینہ کے اندر، بلکہ آپ کا قبلہ تو بیت المقدس تھی جس پر آپ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو فرا کہتے ہیں کہ کنتا یہ کبھی کبھی زائدہ ہوتا ہے بمعنی انت علیہ، جس پر آپ ابھی ہیں، یعنی بیت اللہ ابھی آپ جس کے اوپر ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مدینہ سے پہلے آپ کا قبلہ جو تھا مکہ میں وہ بیت اللہ تھا، تو معنی یہ ہوگا کہ ہم نے نہیں مقرر کیا اس قبلے کو التی کنت علیہ جس پر آپ پہلے کسی زمانے میں تھے۔
اللہ مگر اس مقصد کے لیے، یعنی بیت اللہ کو ہم نے قبلہ آپ کا مقرر نہیں کیا مگر اس مقصد کے لیے لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں یا ہم دکھائیں، من یتبع الرسول کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن اس آدمی کے مقابلے میں ینقلب جو پلٹ جاتا علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ لنعلم بمانا لنمیزہ، لنظہر کے معنی میں ہے، یہ حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق اس کا یہ ترجمہ ہے۔ یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ ہم جانیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ لنعلم کا استعمال تو وہاں ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز علم میں نہ اور بعد میں علم میں لائی جائے۔ اللہ کا تو علم قدیم ہے، تو یہ معنی نہیں کہ پہلے اللہ کو معلوم نہیں تھا اور بعد میں علم آیا، بلکہ لنعلم بمانا لنظہر کا ہے یا لنرا کا ہے، تاکہ ہم دکھائیں، ہم دیکھیں، یا یہ کہ ہم ظاہر کریں اور جدا کریں۔ یہ زیادہ واضح ترجمہ ہے ابن عباس کی روایت کے مطابق۔ من یتبع الرسول کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اور ممن اس آدمی کے مقابلے میں ینقلب جو پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ تو یہ جو ایڑیوں کے بل چلتا ہے اس میں رفتار کمزور ہوتی ہے، کیونکہ پیچھے کی طرف جانا یہ تیز تو آسانی کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ مطلب یہ کہ اتباع رسول میں ضعیف اور کمزور ہے، سست ہے، وہ اپنے رسم رواج اپنے دستور کو زیادہ پسند کرتا ہے، اتباع رسول میں سست ہے۔ اور یتبع الرسول جو رسول کی اتباع کرتا ہے، سیدھے چلتا ہے آگے کی طرف، تو یہ گویا کہ صحیح تابع رسول ہے۔ ان دونوں کو واضح کرنا ہے کہ سنت پرس کون ہے، اتباع رسول کس کے اندر ہے، اور رسم رواج اور علاقائی چیز کو پسند کرنے والا کون ہے۔ یا ینقلب علی عقبیہ کا یہ معنی ہوگا کہ جو ایڑیوں کی بل پیچھے آتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ چلتا چلتا انسان رک جاتا ہے اور رک جانے کے بعد فوراً پیچھے کی طرف آتا ہے۔ تو یہ کنایا ہے اس بات سے کہ جب ایک بات پر چل رہا تھا اور آگے چل کر اس کو بات معلوم ہو رہی ہے، دوسرا رخ ہے، تو وہ آہستہ فوراً رک جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے اس کام سے، سنت سے، دین سے، یعنی اس میں سوچتا نہیں ہے کہ اس میں سوچیں کہ حکمت کیا ہے کہ ہمارا پہلے یہ رواج تھا، یہ دستور تھا، اب یہ بات بدل گئی ہے، اب سنت رسول آ گئی، تو اس میں سوچنا چاہیے تھا، تو سوچتا نہیں ہے، فوراً رک جاتا ہے، مانا اس کو تھوڑا سا آگے جانا چاہیے، اس میں آگے جا کر غور کرنا چاہیے، بجائے آگے جانے کے، بجائے اس میں سوچنے کے، اس کی حقانیت پر غور کرنے کے، وہیں رک کر واپس اپنے معاشرے اور اپنی اس رسم کی طرف آ جاتا ہے، گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو ینقلب علی عقبیہ اسی لیے تعبیر کیا کہ ایڑیوں کے بل آ جانا، گویا کہ اس میں غور و فکر نہ کرنا، اس میں آگے نہ بڑھنا ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ اس کو رسول سے محبت، اللہ سے محبت ہے، تو اتباع رسول میں آگے بڑھتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، ان فراق کے قول میں ان نافیہ ہے اور لَكَبِيرَةً میں لام بمانا اللہ کے ہے، یہ جہاں بھی آتا ہے تو ان کا یہ معنی نہیں ہے یہ اتباع رسول یا تحویل قبلہ۔ کانت کا ضمیر تحویل قبلہ کی طرف یا اتباع رسول کی طرف لوٹتی ہے، نہیں ہے یہ اتباع رسول، یعنی وہی تحویل قبلہ کا معنی ہوگا، یا یہ تحویل قبلہ مگر بہت مشکل ہے۔ الا علی الذین، ہاں ان لوگوں پر آسان ہے، حد اللہ جن کا عقیدہ اور عمل مضبوط ہے۔ ان مخفف من المثقلہ ہے بمانا وانہم، بے شک انہا یہ خصلت، یہ تحویل قبلہ یا اتباع رسول، لکبیرتن یہ مشکل ہے۔ عام نحوی بصریین کہتے ہیں کہ ان مخفف من المثقلہ اور لام تاکیدیہ۔ تیسرا قول اس میں اخفش کا ہے کہ یہ جو ان ہے یہ ان وصلیہ ہے، تو معنی یہ ہے کہ اگرچہ اتباع رسول لکبیرتن مشکل ہے، الا علی الذین مگر ان لوگوں پر آسان ہے، حد اللہ، تینوں صورت میں معنی ٹھیک رہے گا، فراق کا معنی بھی ٹھیک ہے اور عام مصریین کا معنی بھی ٹھیک ہے اور اخفش کا قول کے مطابق بھی معنی مطلب ٹھیک رہے گا۔ الا علی الذین مگر ان لوگوں پر یہ آسان ہے، حد اللہ، ہدایت کا معنی جس کو اللہ تعالیٰ دینی ہدایت کے اوپر مضبوط کر دے، توفیق دے دے، جس کا عقیدہ اور عمل مضبوط ہو تو اس کے لیے آسان ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کی طرف قبلہ نہیں کیا اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، 16 مہینے گزر گئے تو وہ فوت جو ہو گئے تو ان کی نمازیں ضائع ہو گئی، اور بخاری کی روایت میں یہ آتا ہے۔ اسی طرح یہود کہتا تھا کہ ان کی نمازیں ضائع ہیں، تو جواب یہ ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کیا۔ یہاں ایمان صلاۃ مراد ہے، لیکن صلاۃ جو ہے اس کو ذکر ایمان کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ نماز جو پڑھی گئی ہے اس کا ذریعہ اور سبب وہ ایمان ہے، تو ایمان ہے تو نماز ضائع نہیں ہے۔ ان اللہ سے اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ نماز ضائع کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نماز کا ضائع ہو جانا یہ تو ظلم ہوگا، اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو بڑے شفقت اور مہربان ہے۔
وہ شفقت کرنے والا مہربان ذات تو ہے، وہ ظلم نہیں کرتا مخلوق کے اوپر۔ ماکان اللہ میں یہ ماں نافیہ ہے، اور اس کی خبر پر لام جب آتا ہے تو یہ تاکید پیدا کرتا ہے، معنی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، یعنی معنی یہ ہوگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے تمہاری نمازوں کو، یہ ضائع کرنا نمازوں کا اجر نہ دینا یہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف میں اور رحیم میں فرق یہ ہے کہ رؤوف کہتے ہیں رأفتن سے مشتق ہے، اس کا معنی دفع المضرت، تکلیف کو دور کرنا، اور رحیم معنی خیر پہنچانا، مبالغہ ہے۔ تو ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوفن یعنی شفقت کرنے والا ہے، ان کے اعمال کو برباد کرنے سے بچاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، اور رحیم اللہ مہربان ہے، اس کے اوپر اجر اور ثواب دیتا ہے۔